يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز سامعین، گزشتہ کئی خطبات سے الرجوع الی اللہ کی گفتگو چل رہی تھی اور آج اس موضوع کی آخری ایپیسوڈ ہے. آپ سے کوشش اس مختصر وقت میں کی جائے گی کہ نہایت ہی ضروری اس موضوع کی مناسبت سے جو باتیں ہیں ان کو گوش گزار کر کے اس موضوع کو آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور اگلا خطبہ جمعہ سے ہمارا باقاعدہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نئی سیریز ہم شروع کریں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچپن سے جوانی اور جوانی سے پھر پورا انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنی اللہ نے توفیق دی. ایک نیا ٹاپک ہم اگلے جمعے سے سٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن آج ہم اللہ کی طرف رجوع کے حوالے سے جو بقیہ گزارشات ہیں ان میں آج پہلی حدیث سنن ترمذی کی جس کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. حضرت عمر بیان فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی نشانی کیا ہے. یہ حدیث ایک ایسا جامع سبق ہے اور گفتگو کا آغاز میں نے چاہا کہ ہم اس سے اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ میں اور آپ یہ چیک کر سکیں کہ آیا ہم مومن ہیں. پیارے پیغمبر نے بہت خوبصورت الفاظ میں دو چیزوں سے مومن کی صفت کو واضح کیا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے من سرتہ حسنتہ، جس آدمی کو اس کی نیکی خوش کر دے، جس کو نماز پڑھنے سے خوشی محسوس ہو، جس کو تلاوت کرنے سے خوشی محسوس ہو، جس کو سلام کرنے سے دلی ایک راحت ملے، وہ سمجھ لیں انسان مومن ہے. وساءتہ سیئتہ، اور جس کو برائی جب اس سے ہو جائے، گناہ اس سے ہو جائے، اس برائی سے اس کو کوفت ہو، ایک تکلیف ہو، ایک دل میں ایک پریشانی اور ہیجان کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ یار میں نے بہت غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے فوراً توبہ کرنی چاہیے. جس کے دل میں جذبات ابھر آئیں فَهُوَ مُؤْمِنٌ، آپ نے فرمایا شخصیت. تو کیا میں اور آپ نیکی کا چھوٹا بڑا کوئی عمل بھی کرتے ہیں، اگر تو ہمیں اس کی کرنے سے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، دل میں ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر برائی ہونے کی وجہ سے برائی ہو جانا ممکن ہے، انسان سے برائی ہو جایا کرتی ہے، اگر برائی اور گناہ ہونے سے ہمارے دل میں ایک تنگی، ایک تکلیف اور ایک پریشانی کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہوا. چنانچہ مسند احمد کی حدیث نمبر 3662 ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی کیا کمال کی حدیث ہے. فرمایا کہ ان اللہ عز و جل یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیا جس وقت تقسیم کی، اس دولت کو تقسیم کیا، اس زیب و زینت کو تقسیم کیا، اس ریل پیل میں جس میں ہم سب پاگل اور بے وقوف بن چکے ہیں، جس کی دوڑ میں ہم نے دین کو، ایمان کو دو پہ لگا دیا ہے. سنیں اس دنیا کی حیثیت کے حوالے سے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جب اللہ نے دنیا کو تقسیم کیا تو اللہ نے دنیا سب کو دے دی. من یحب ومن لا یحب. اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا، اللہ نے دولت اس کو بھی دے دی. اللہ مومن کو پسند کرتا، اللہ نے دولت اس کو بھی دے دی. اللہ نے دنیا دیتے وقت مومن اور کافر کا فرق واضح نہیں کیا، جس کو چاہا اس کو دے دیا. کوئی ماننے والا ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی کافر ہے، کوئی زندیق ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بدعتی ہے، کوئی بھی ہے. دنیا جس وقت دی تو کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا، سب کو دنیا دی. آگے الفاظ بہت قیمتی ہیں. وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ.
لیکن جس وقت دین کی باری آئی تو اللہ نے دین کی دولت صرف اسے دی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ کیا گہرائی ہے اس چیز کے اندر، کاش کہ ہم سمجھ جائیں کہ اگر ہمیں اللہ نے دین کی، ایمان کی، اسلام کی دولت دے دی ہے تو ہم اللہ کے کتنے برگزیدہ اور کتنے پسندیدہ ہیں، کیونکہ اللہ نے دین دیا ہی اس کو ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا۔ فمن آتاہ اللہ الدین، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، دین کی دولت دے دی، دین کا انعام دے دیا، فقد احبہ، سمجھنے اس سے اللہ نے ڈائریکٹ محبت کرنا شروع کر دی۔ آج اپنے اس دین پر فخر کیا کریں، اس دین پر نازا ہوا کریں، کسی دنیا دار کو دیکھ کر اپنے اندر پریشانی، اپنے اندر ایک انفیریئر کمپلیکسٹی، احساسی کمپنی کا شکار ہونا اور اپنے آپ کو معروف سمجھنا، دنیا داروں کے سامنے نظریں جھکانا اور اسلام پر چلتے ہوئے کفر محسوس کرنا، یہ ایک مومن اور موحد اور مجاہد کی نشانی نہیں۔ ہمیں تو ان دنیا داروں کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے جس کو دین دے دیا فقد احب اللہ، اس سے تو اللہ ڈائریکٹ محبت کرنا شروع کر دی۔ لہذا اس دین کی قدر کریں، اس دین کے اوپر چلتے ہوئے فخر محسوس کریں۔ یہی دین ہے جو دنیا میں بھی عزت دلائے گا اور یہی دین ہے جو کامیابی کے لیے آخرت میں مدینہ بنے گا۔ لیکن آج ہم نے اس دین کو اپنے من کی، اپنے مطلب کی، اپنی پسند کی، اپنی خواہشات کی، اپنے فتاوی جات کی ایک ایسی، معاف کیجیے، ایک ایسا اس کو ہم نے آلہ بنا لیا ہے جس انداز سے چاہتے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ہم نے دین کو اپنے تابع کر دیا ہے، ہم دین کے تابع نہیں۔ خدا را اس دین سے انصاف کیجیے، اس دین کا احترام کیجیے، اس دین کے تقدس کو پامال مت کیجیے۔ یہ وہ دین ہے جس دین کی وجہ سے اللہ نے تم سے محبت کی ہے۔ اگر تم اس دین سے مخلص ہو تو اللہ کی محبت تمہارے لیے ہر معاملے میں تمہارے اوپر بے پناہ ہوتی چلی جائے گی، اور اگر تم نے اس دین سے بے وفائی کی تو اللہ کی محبت تم سے رک جائے گی۔ چنانچہ ایک اسی سلسلے میں ایک ضمنی بات ہے کہ آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ دین سے اس حد تک اور رجوع اللہ سے اس حد تک پیچھے ہٹ چکی ہے کہ وہ اگر سفر کرتے ہیں، وہ ٹریولنگ اس کی انٹر سٹی ہے یا آؤٹ سٹی کہیں بھی اس نے جانا ہے، جب تک وہ، بلکہ صورتحال اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے کان میں ہر وقت وہ ہیڈ فون اور ٹوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ نوجوان نسل کے لیے خصوصی پیغام ہے، کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے ذرا اس کو سمجھیے گا کہ ہمارا نوجوان آج اس میوزک اور موسیقی میں اس حد تک مدن ہو چکا ہے کہ اس کے کان سے ٹوٹی اگر 2 منٹ کے لیے نکال دی جائے تو اسے کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر وہ گھریلو ہے، دور کا کہیں کا بھی ہے، میوزک چل رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور یہ حدیث سن کر اپنے رویے پر غور کرو۔ الموجم الکبیر، امام طبرانی نے حدیث نمبر 895 میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر مروی ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر کی حالت میں اللہ کی یاد اور ذکر میں لگا رہتا ہے، اس کا سفر شروع ہوتا ہے زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اور سب سے افضل ذکر تلاوت سے جس کا سفر شروع ہوتا ہے وہ ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسمان سے نورانی فرشتہ نازل فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ جہاں تک جاتا ہے حالت سفر میں ہے، کیونکہ اس نے سفر کے دوران میں میرے ذکر کو، میری طرف رجوع کرنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ اے میرے نورانی فرشتے تو آسمان سے اتر اس کے ساتھ اس کا ہم سفر ہو، جب تک جہاں تک اس کا سفر جاری و ساری رہتا ہے فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس کو سفر میں نورانی مخلوق، مقدس مخلوق، فرشتوں جیسی صحبت مل جائے اس سے عظیم شخص کون ہوگا؟ اس کے پروٹوکول کے کیا کہنے، اس کے سفر کی پاکی کے کیا کہنے، اور اس کے سفر کے مبارک ہونے کے کیا کہنے۔ آج ہمارے سفر کے دوران میں حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ناگہاں صورتحال پیش آتی ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں میوزک چل رہا ہے، ہماری سوچ میں گانے اور شاعری اور نہ جانے فوج کوئی ہمارے دماغ پر سوار ہوتی ہے۔ اگر ہم چیزوں سے نکل کر سفر ہم نے کرنا ہی ہے، اس سفر میں اگر ہم اپنا شریک کار
اللہ کی طرف سے فرشتہ شامل کر لے تو ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا۔ اور الرجوع اللہ کی یہ خوبصورت مثال ہے کہ انسان نماز کے لیے جا رہا ہے، انسان اپنے ذاتی کام کے لیے جا رہا ہے، انسان کہیں بھی جا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، بحالت سفر میں جب وہ ذکر شروع کرتا ہے اللہ آسمان سے فرشتہ نازل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا ہم سفر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو صحیح حدیث پہلے سنائی تھی کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، جب انسان رات کو سوتا ہے، سونا تو اس نے ہے، آرام اس نے کرنا ہے، صرف ایک کام کرتا ہے، رات کو سونے سے پہلے بستر پر جانے کے لیے جس وقت لیٹتا ہے وضو کر کے سو جاتا ہے۔ عشاء کا وضو ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دوبارہ وضو کر کے سو جاتا ہے۔ اب اس نے صرف ایک کام کیا ہے، صرف وضو کر کے سویا ہے، جب سے سوتا ہے فجر کے اذان تک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، ساری رات اس کے پاس اس کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ فرشتہ دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی یہ نیکی کی رات کو وضو کر کے تیری طرف رجوع کرنے کے لیے اس نے ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے، لیکن تیری بارگاہ میں اتنی عظیم و مقدس ہے کہ تو نے اگر میری ڈیوٹی لگا دی ہے تو اللہ پھر اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر اپنی رحمت کی برکھا برسا دے۔ فجر کے اذان تک فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم سفر میں نکلیں، جب بھی جائیں، یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جب بھی سفر کریں گے انشاءاللہ العزیز ذکر سے تلاوت سے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھیں گے، ہمارا سفر بھی مطمئن پرسکون ہوگا، کسی قسم کی پریشانی بھی انشاءاللہ نہیں آئے گی، اور پورے سفر ہمارے ساتھ ہمارا ہم سفر آسمان سے اللہ کر سکے جو فرشتہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 9556 ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کا رجوع اللہ کی طرف کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے، جب انسان اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے، جب اس کا دل اس ایمان کی، اس قرآن کی، اس نماز کی، اس ذکر کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے، سمجھ لے وہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ اور یہ دل نرم کب ہوتا ہے؟ اس کا نبوی نسخہ یہ ہے، حکیم بتاتے ہیں، ڈاکٹر نسخے اپنے یاد کرتے ہیں، دل کے لیے مسئلہ ہے، دل کے لیے یہ ڈوز ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر دل کو تمہیں نرم کرنا ہے تو میرا نسخہ بھی سن لو۔ پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، یہ دل نرم کسی موم بتی سے، کسی ٹیبلٹ سے نرم نہیں ہوگا، اس دل کو نرم کرنا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو، اس دل کو نرم کرنا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دیا کرو، اللہ تمہارے دل کو نرم کرو۔ کیا خوبصورت نسخہ ہے، کاش ہم نسخوں پر عمل کریں تو ہمارا اللہ کو فرجو کتنا کامیاب ہو۔ آج ہم نے یتیم کو دھکے دینا شروع کر دیے، مسکین کو کھانا کھلانا اپنے لیے باعث توہین سمجھ لیا، تو ہمارے دلوں میں اللہ نے ایسی مہر لگا دی ہے کہ نہ ہمیں قرآن پڑھنے کا مزہ، نہ ہمیں نماز پڑھنے کا مزہ، نہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنے کا سکون، ہم صرف فارمیلٹی کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب تک اس دل میں نرمی نہیں آئے گی، جب تک اس دل میں ایک خاص کیفیت طاری نہیں ہوگی، میرے بھائیوں اس عبادت کا مزہ ہو جائے گا۔ اور عبادت کا ڈائریکٹ اس کا حقیقی عکس، اس کی روحانیت محسوس کرنی ہے تو پھر آج سے اس کے برابر کر لو۔ آپ کو کوئی مسکین ملتا ہے، کوئی حاجت مند ملتا ہے، کوئی بھی ملتا ہے، گھر میں کچھ میسر اس کھانا کھلاتے ہو، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں جو بھی آپ کو یتیم ملتا ہے اس کو بلا کر اس کے ساتھ مشقت کا ہاتھ پھیر کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو نرم کرے گا۔ پیارے پیغمبر کا بتا ہے اس کا غلط نہیں ہو سکتا، اس پر عمل آپ کر لیجئے، پھر دیکھیں آپ کے دل میں کیسے نرمی کے، محبت کے، ایک خاص قسم کے جذبات ابھرتے ہیں کہ پھر جب اللہ کے سامنے ہم جھکیں گے آپ کو نماز کا مزہ آئے گا، جب تلاوت کریں گے آپ کو خاص کیفیت محسوس ہوگی۔ اور اگر ابھی بھی الرجوع اللہ کی کیفیت کو سمجھنا ہے، اس سے اور خوبصورت منظر ایک اور ہے، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الادب کے اندر 6006 حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کاش ہم اس پر بھی عمل کر لیں تو ہمیں ایک وہ ثواب ملے گا، ایک وہ اجر ملے گا جس اجر کا نام لینا موجودہ حالات کے اندر ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوشش کیا کرو، بیواؤں کے لیے، ایسی عورتیں جن کے سہاگ، جن کے خامن
فوت ہو چکے ایسی بیوہ عورت اور ایسا مسکین اور محتاج جو حقیقت میں ضرورت مند ہے، ان کے لیے شخص کوشش کرتا ہے ان کے لیے ہر قسم کی آسانی اور ہر قسم کی ان کے لیے ضرورت کی کوشش کرتا ہے، فرمایا ایک طرف یہ آدمی ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو سب کو چھوڑ کر اپنی خاندان فیملی کمیونٹی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس بیوہ اور مسکین کے لیے جو اس نے محنت کی ہے، جو کوشش کی ہے، جو اس کے لیے ایفرٹ اور جو اس کے لیے تو کسی بھی شکل میں پیسے میں کسی چیز میں ضرورت میں اس نے کوشش کی ہے، جو ثواب اس مجاہد کو میدان جہاد میں شہید ہونے کی وجہ سے ملتا ہے وہ ثواب اس کو مل جائے گا جس نے بیوہ اور مسکین کی خیر گیری، خبر گیری اور بھاگ دوڑ کی۔ کہاں جہاد کہ اپنی جان کو اللہ کے لیے وقف کر دینا اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر کے میدان جہاد میں جہاد کرنا، جو ثواب مجاہد کو ملے گا وہی ثواب اس کو ملے گا جو کسی بیوہ مسکین کی مدد کرتا ہے۔ کیا ہم بیواؤں کو اور مساکین کو اس نظر سے اور اس محبت سے اور اس احترام سے دیکھتے ہیں؟ آج جس خاتون کے سر سے اس کا سایہ اٹھ جائے اس کو معاشرہ اس کا اپنا گھریلو خاندان کا ہر فرد کو حقدار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کی ویلیو کیا رہے گی؟ یہ تو بیوہ ہے، یہ مسکین، یہ تو پیشہ ور ہے۔ مانتے ہیں پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، لیکن اتنی تو آپ کو دسترس ہے، اتنا شعور آپ کو ضرور ہے کہ آپ یہ فرق کر سکتے ہیں یہ پیشہ ور ہے، ضرورت حقیقت ہے۔ پیشہ ور کی آڑ میں ہم نے سفید پوش جتنی بھی ہماری معاشرے کی یہ کھیل تھی، ہم نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ الٹیمیٹ رزلٹ وہ خودکشی پر ہے یا پھر چوری چکاری پر آ جاتا ہے۔ فرمایا اس بیوہ مسکین کے لیے مدد کرنے والا اس کو وہی اجر ملے گا جو جہاد کرنے والوں کو ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یا پھر فرمایا اس شخص کی طرح ہے جو کسی بیوہ اور محتاج کی مدد کرتا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا کسی شخص نے دن میں روزہ رکھا ہو اور رات کو عبادت کی۔ جو روزے دار کو روزے سے ثواب ملتا ہے، جو رات کو قیام اور تلاوت اور تہجد کرنے کی وجہ سے پڑھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، وہی ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے کسی بیوہ مسکین کی مدد کی۔ یہ ہے الرجوع اللہ۔ الرجوع اللہ یہ نہیں ہے صرف نماز پڑھ لو بس اللہ سے رجوع ہو گیا ہے، اپنی دعائیں مانگ لو اور رجوع اللہ ہو گیا، تلاوت ذکر اذکار اپنی ذات کے لیے کر رہے اور رجوع اللہ ہو گیا۔ الرجوع اللہ ایک ایسی کیفیت ہے جو دنیا کے معاشرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کو سکون دو، ہر ایک کو سکون کا سبب بنو، یہ رجوع اللہ۔ آج ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے افراتفری کا ایک خاص تقسیم کا شکار اسی وجہ سے ہو چکا ہے کہ ہم اپنی عبادت میں اتنے مگر ہو گئے کہ اپنے پاس کی خبر کی تک نہیں کی کہ میرے پاس محتاج کون ہے، میرے پاس بیوہ کون ہے، میرے پاس یتیم کون ہے۔ سب کو ساتھ لے کے چلو گے اور رجوع اللہ پھر ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2546 ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حدیث سن کے خوش ہو جاؤ اور فخر محسوس کرو، پیارے پیغمبر نے کیا خوشخبری سنائی ہے۔ یہ خوشخبری شاید آپ نے پہلے سنی یا نہیں سنی، لیکن آج سن کر خوش ہو جاؤ۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جو لوگ جنت میں جائیں گے جنتی لوگوں کی صفیں بنیں گی، اللہ کو صف میں کھڑا کر دے گا۔ ٹوٹل جنتی جتنے بھی ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری سانس لینے والے انسان جتنے بھی ہیں، ان میں سے جو جنت میں جائے گا تمام جنتی لوگوں کی اللہ تعالیٰ جو صفیں بنائے گا وہ ٹوٹل صفیں 120 ہوں گی۔ وہ کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفوں میں اللہ تعالیٰ کھڑے کر دے گا تمام جنتی، تمام جنتی اول تا آخر سارے جو جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے مطلب فرمائیں گے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، 120 صفیں بن جائے گی۔ انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوٹل 120 صفیں تمام جنتیوں کی اور 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف امام کائنات کی امتیوں کی ہوں گی، ہماری ہوگی، اور باقی 40 صفیں تمام باقی لوگوں کی ہوں
ہوگی، تمام دیگر امتوں کی ہوں گی، صرف امت محمدیہ کی 80 صفیں، ان 80 صفوں کا مصداق بننے میں، ان 80 صفوں میں اپنی جگہ پانے کے لیے رجوع اللہ لازم ہے۔ جب تک ہمارا حقیقی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا ہم امت محمدیہ کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک خاتون آئی جس کی 2 بچیاں تھیں اور دونوں بھوک سے نڈھال تھیں۔ اس نے آ کر اس خاتون نے مجھے کچھ کھانے کے لیے کہا۔ میں بار بار معاشرے کی مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ الرجوع اللہ کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو، ہر طبقے کو جب تک آپ چیک نہیں کریں گے، جب تک ان سب کا ساتھی معاون نہیں بنیں گے، آپ الرجوع اللہ کیفیت پا نہیں سکتے۔ وہ خاتون انصاری خاتون ہے، امی عائشہ کے پاس آ کر کہتی ہے کتنے دن ہو گیا فاقہ کشی کرتے ہوئے، میں تو بھوک برداشت کر رہی ہوں لیکن میری بیٹیاں بھوک برداشت نہیں کر رہی، کچھ کھانے کی ہے تو دے دو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، ہاں ایک کھجور ہے۔ وہ کھجور لا کے پیارے پیغمبر کی زوجہ محترمہ امی عائشہ اس خاتون کو دیتی ہے۔ وہ خاتون اس کھجور کو 2 حصوں میں، ایک حصہ ایک بیٹی کو، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیتی ہے۔ بچیاں بھوک سے اتنی نڈھال ہیں کہ فوراً سے انہوں نے وہ اپنا حصہ کھا لیا۔ اب دوسری کھجور اپنی عائشہ اس خاتون کو دیتی ہے کہ چلو یہ بھی کھا لو۔ ابھی وہ عورت اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتی ہے، دوبارہ سے خود کی بیٹیاں پھر دوبارہ کھا سکتی۔ وہ خاتون دوبارہ اپنے حصے کی کھجور کو منہ سے نکال کر دوبارہ 2 حصے کر کے بیٹی کو دے دیتی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کیفیت اس محبت بری دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ بھوک سے نڈھال ماں جو کہ کتنی شدت بھوک سے نڈھال ہے لیکن اپنی بچوں کی محبت میں پہلی کھجور کو دیتی ہے، دوسری جب اپنے کھانے کی باری آتی ہے وہ بھی ان کو دے دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر اس کو یہ ماجرا دیکھ کر مجھے عجیب حیرت ہوئی۔ پیارے پیغمبر فرماتی ہیں عائشہ تم کیا جانتی ہو، اللہ نے اس خاتون نے اگرچہ اپنی حقیقی بیٹیوں کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ کھجوریں دے دی تھی، اللہ نے اس خاتون کی یہ لاد رکھی، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس خاتون انصاری کے اوپر جنت کو واجب کرا دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کی خدمت کرنا، معاشرے کا سہارا بننا، دوسروں کے کام آنا اور محتاج اور مساکین اور بیواؤں کی خدمت کرنا، ہم نے اس کو آج سمجھ رکھا ہے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا اس عورت پر جنت واجب ہو چکی۔ خدا را اللہ کی طرف رجوع کے لیے ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، وگرنہ اپنے فرائض میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم پر فرض ہے۔ جمعہ پڑھنا، 5 وقت نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، اس فرض کو نبھانا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی حقیقی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو دیکھنا، اس کا ساتھی اور ساتھی بننا، اس کا مومن و معاون بننا، یہ ہم پر فرض ہے۔ صرف فرائض کو پورا کرنے سے معاملہ نہیں بنے گا۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوبصورت روایت کے اندر فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور دنیا کی طلب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صحیح حدیث نمبر 2144 ہے۔ فرمایا کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرو، دنیا کی طلب میں اللہ سے ڈر جاؤ، اس لیے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اپنی روزی کو پورا نہ کر لے۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب انسان صرف 40 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی روزی نکل جاتی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس نے کتنی روزی لینی ہے۔ تو پیارے پیغمبر یہاں فرما رہے ہیں کہ جو روزی، جو دولت، جو مال اس کے حصے میں لکھا ہے اللہ نے، جب تک وہ پورا نہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتا۔ لہذا دنیا کی طلب میں، دنیا کی دوڑ میں، انڈائریکٹلی میرے اور آپ کے الفاظ ہیں جس دنیا کے پیچھے ہم پاگل ہو چکے ہیں، اور اس دنیا کی تڑپ اور دوڑ میں ہم نے ایمان کا ہر چیز کا خیر بات اس کو کہہ دیا۔ فرمایا دنیا طلب کرنے میں یہ دل کا راستہ اختیار کرو، کوئی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی روزی پوری نہ کر لے۔ لہذا
روزی کی طلب میں اعتدال کا راستہ اختیار کرو، صرف وہی لو جو حلال ہو اور جو حرام ہو اس سے چھوڑ دو۔ آج جس طریقے سے بھی آتا ہے، جہاں سے بھی آتا ہے، جو جیب میں چلا کہ وہ اپنا حق ہے، وہ کسی کا حق چھین لیا ہے، وہ کسی کا ڈاکہ مار لیا ہے، وہ کس طریقے سے بھی جب میری جیب میں آ گیا میں نے سمجھا یہ میرا اپنا مال ہے۔ مال آپ کا وہ ہے جو اپنے حلال طریقے سے کمایا ہے، اور مال صرف یہی نہیں ہوتا کہ انسان پیسہ پائے یا اس کو پراپرٹی مل جائے۔ امام بخاری فرماتے ہیں العلم رزق اللہ، اصل اللہ کا رزق، اصل اللہ کا مال، اصل دولت کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ علم سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں یعطیہ من یشاء، یہ دنیاوی دولت ریل میں تو سب کے پاس ہے، لیکن علم اور دین کا علم یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے پسند کرتا ہے اسے یہ عطا کرتا ہے۔ سب سے قیمتی دولت، سب سے قیمتی ایسے اگر کوئی ہے تو وہ دین حنیف، دین اسلام کی دولت ہے۔ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ دنیاوی دولت کو دیکھ کر مت گھبرایا کرو۔ میں نے شروع میں حدیث سنا دی، یہ دنیاوی دولت اللہ نے سب کو دے دی ہے، لیکن دین کا علم، دین کی سمجھ اللہ نے صرف اسے دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرواتے ہیں۔ چنانچہ وقت اجازت نہیں دے رہا، صرف ایک تو آخری باتیں کر سی بات ختم کرتے ہیں، اور وہ حدیث ہے اگر آپ میں سے کوئی شخص اس حدیث کا مصداق ہے تو ابھی اسی وقت اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے دعا کرے۔ چنانچہ حدیث یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1308 ہے، اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ آج ہم فرضی نماز کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اس آدمی پر رحمت فرمائے جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے۔ اگر بیوی نہ اٹھے تو محبت سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو جگاتا ہے۔ اللہ اس عورت پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے تو اپنے خامد کو بھی جگاتی ہے۔ اگر خامد نہیں اٹھتا تو بڑے پیار سے اس کے منہ پر پانی چھڑک کر اسے جگا دیتی ہے۔ کیا یہ کیفیت میرے اور آپ گھر میں ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر نہیں ہے تو کم از کم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم یہ ماحول ضرور بنائیں گے کہ ہم رات کو اٹھیں گے، اپنے اہل خانہ کو بھی اٹھائیں گے۔ اور اگر ہم اس معاملے میں پہلے سے عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے آپ کے اوپر۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کر رہے ہیں، اور وہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے 22,401 حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے، حدیث کا ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، فرمایا جو شخص مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، بڑی ایفرٹ کر رہا تھا، اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے، یعنی میں اس سے خوش ہو گیا ہوں، اسے مان گیا ہوں۔ ایک بندے نے مسلسل کوشش کی، ہم کوششیں کرتے ہیں 2 دن 10 دن ہفتہ مہینہ بس ختم۔ فرمایا کہ ایک انسان مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ اسے راضی ہوتا ہے اللہ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ سنو میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبرائیل امین اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر اللہ کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے جس عرش کے اوپر اللہ موجود ہیں، اس عرش کے فرشتے ان کے ارد گرد والے فرشتوں کو، یہاں تک کہ 7 آسمان کے فرشتے یہ لفظ بار بار دہراتے ہیں کہ ایک بندہ جو مسلسل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا، آج اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت اس پر واجب ہو چکی ہے۔
پھر یہی بیانیہ اور یہی اعلان اور یہی ایک خاص پیغام آسمانی مخلوق سے دوبارہ زمین پر یہ اعلان کر جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت فلاں انسان پر ہو چکی ہے، اللہ اس سے خوش ہو چکا ہے۔ اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اسے پھر کسی دنیاوی پریشانی کی، کسی ٹینشن کی، کسی افراتفری کی، کسی چیز کی اسے پھر کوئی پریشانی بات نہیں ہے، پھر دنیا میں چلتا پھرتا جنتی مہمان ہے۔ تو کوشش کریں اور رجوع اللہ کی تصویر بنیں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو تیار کریں کہ ہم نے اللہ سے رجوع کیسے کرنا ہے، اور الرجوع اللہ کرنے کے لیے ہم نے کون کون سے وسائل اختیار کرنے ہیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے